بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے حدیث جبرائیل کے تعلق سے کچھ پڑھا تھا کہ حدیث جبرائیل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی اجزاء اور بنیادی ارکان جس کا تذکرہ کیا ہے، دین اسلام کی اساس جس پر قائم ہے، ان سب کا تذکرہ اس حدیث میں ہے۔ اسی لیے یہ حدیث بہت ہی عظیم ہے، اپنے معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث کافی اہمیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے ہر ایک اس کے تعلق سے جاننا، اس کی معلومات ہونا یہ ضروری امر ہے، اسی لیے اختیار کیا گیا تھا اس حدیث کی شرح کا۔ یہ حدیث جس کا کچھ حصہ ہم لوگ پچھلے 2 دن میں پڑھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی سفید کپڑا پہنے ہوئے اندر آتا ہے، جس کے کپڑے بالکل سفید اجلے تھے، بال کالے تھے، اور اسی طریقے سے دور سے آنے کے باوجود، باہر سے آنے کے باوجود اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ہم میں سے کوئی اس آدمی کو جانتا بھی نہیں تھا، اجنبی آدمی تھا۔ اور وہ آدمی مسجد نبوی میں داخل ہو کر کے سیدھے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ مجلس کے جو آداب تھے، یعنی کہ سلام کرنا، اسی طریقے سے مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا، ان سب چیزوں سے قطع نظر اس نے آ کر کے سیدھے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اور اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ حالانکہ یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے سے بڑے آدمی کو آدمی جب مخاطب کرتا ہے تو عزت والے الفاظ استعمال کرتا ہے، احترام والے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن اس نے ڈائریکٹ آ کر کے کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، سوال پوچھنے لگا۔ بہرحال پہلا سوال کیا، اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، بنیادی اجزاء ہیں، شہادتین، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے، ان سب کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد سوال کرنے کے بعد اسی نے پھر جب اللہ کے رسول نے جب جواب دے چکے تو پھر کہتا ہے کہ صدقتا، آپ نے اچھا صحیح کہا آپ نے۔ تو اس پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی وہ سوال کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یہ بڑے تعجب خیز لگا ہمیں کہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی سوال اس چیز کے تعلق سے کرتا ہے اپنے استاد سے۔ آپ اپنے استاد سے اگر پوچھیں گے جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اور آپ کے استاد اگر آپ کو اس کا جواب دیں گے تو آپ جواب سن کر کے ٹھیک ہے، آپ قناعت کا اظہار کریں گے اگر آپ قانع ہو جائیں گے تو، لیکن یہ ہے کہ استاد کی تصدیق کریں گے کہ ہاں استاد آپ صحیح بول رہے ہیں، اس کا جواب یہی ہے، تو یہ تھوڑا سا تعجب خیز لگتا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ہم لوگ کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی جو ہے تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے جو جواب دیا ہے خود ہی کریکٹ بھی کر رہا ہے کہ ہاں یہ جواب جو آپ نے دیا ہے یہ جواب صحیح ہے، تو بڑا تعجب ہوا ہمیں۔ پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کہا، یعنی اس آدمی نے سوال کیا کہ فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے اسلام کے بارے میں بتا دیا، دوسرا سوال کیا اب ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، قال صدقت۔ دوسرا سوال کہ ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں۔ یہ پہلا ایمان کے جو ارکان ہیں، پہلا رکن کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، دوسرا کہ اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، تیسرا اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں، چوتھا کہ آپ اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے پر ایمان لائیں، اور پانچواں آخرت کے دن پر ایمان لائیں، اور چھٹا یہ ہے کہ آپ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان لغت میں دراصل کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، یعنی کہ مان لینا، اقرار کر لینا، اعتراف کر لینا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور بعد وہ کہتے ہیں تصدیق الجازم، پکے طور پر، یقینی طور پر آپ اقرار کر لیں یا تصدیق کر دیں کسی چیز کی، یہ ہوتا ہے ایمان۔ کہ جیسے میرا ایمان اللہ پر ہے،
یعنی میرا یقین ہے، اقرار بھی میں کر رہا ہوں اور یقین ہے کہ اللہ ہے، موجود ہے۔ یہ ہے ایمان، لغوی معنی ایمان کا۔ اصطلاحی معنی جب شرعی اصطلاح میں ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ شریعت نے کیا مراد لیا ہے ایمان سے، تو علماء نے لکھا ہے کہ الایمان ہوا قول باللسان، عقد بالجنان وعمل بالارکان، کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، کہ آپ کسی چیز کا اعتراف کر رہے ہیں تو زبان سے اعتراف کر رہے ہیں۔ مثال طور پر کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے تمام مخلوقات۔ تو آپ اقرار کریں، آپ اپنی زبان سے بولیں کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ پہلا جز ہے ایمان کا، ایمان کی جو تعریف ہے یہ قول باللسان، آپ زبان سے اقرار کریں۔ عقد بالجنان، دل سے تصدیق کریں، آپ دل میں بھی اس بات کو مانیں کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر آپ صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ بہت سارے معبودان ہیں، فلاں بابا ہے ان کے وہ بھی مشکل کشا ہے، فلاں بابا ہے وہ بھی حاجت روا ہے، فلاں بابا ہے وہ عبادت کے بھی لائق ہے، وہ نظر و نیاز کے لائق ہے، ان کے آگے سر جھکانے لائق ہے، دل میں یہ ہے، اور زبان سے خالی بول رہے ہیں کہ ہاں سامنے والا کہیں بول رہا ہے اللہ ایک ہے تو میں بھی بول دوں اللہ ایک ہے۔ تو صرف زبان سے اگر آپ اقرار کریں تو پھر وہ ایمان نہیں ہوا۔ زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، دل سے بھی اقرار کرنا ہے، دل میں بھی ماننا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے۔ وعمل بالارکان، ایمان کا تیسرا جز، ایمان کی تعریف کا تیسرا حصہ، کہ آپ کے عمل سے بھی وہ دکھائی دینا چاہیے، آپ کے عمل سے بھی یہ دکھائی دینا چاہیے، تو صحیح معنوں میں یہ مانا جائے گا کہ ہاں آپ مومن ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں، کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے۔ آپ نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو آپ دل میں بھی اعتقاد رکھیں کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور تیسری چیز عمل بالارکان، کہ آپ کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اب عمل سے کیسے ظاہر ہوگا کہ اللہ ایک ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کسی سے دعا نہیں مانگتے، آپ کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں چڑھاتے، آپ کسی کے قبر پر جا کر چادر نہیں چڑھاتے، آپ کسی کے وسیلہ نہیں پکڑتے، یہ ساری چیزیں آپ کے عمل سے ظاہر ہوں گی، آپ کے عمل سے ظاہر ہوں گی کہ آپ اللہ کو ایک تسلیم کر رہے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، پھر دعا بھی اسی سے کرنا ہے، سجدہ بھی اسی کے آگے کرنا ہے، تعظیم کے لیے اسی کے لیے کھڑے ہونا ہے، یا اسی طریقے سے دیگر جو بھی عبادتیں ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے اعمال سے دکھائی دینا چاہیے کہ آپ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایمان رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے ایمان کی تعریف، زبان سے اقرار، دل میں تصدیق اور عمل سے کر کے دکھانا، یہ ہے ایمان۔ اب پہلا جز ایمان کا، پہلا رکن الایمان باللہ، جو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی بات آئی کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ آپ اللہ کے موجود ہونے کا اقرار کریں کہ اس کائنات میں آسمان و زمین کے درمیان ایک رب العالمین موجود ہے، جو کائنات کا مدبر ہے، جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کا وجود ہے۔ کیونکہ ایسے بھی ہمارے سماج میں موجود ہیں جو دہریہ قسم کے ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، کہ بس ہم اپنے آپ پیدا ہو گئے اور اپنے آپ ہلاک ہو جائیں گے، اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کون چلا رہا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں چلا رہا ہے، دنیا اپنے آپ وجود میں آئی ہے، ہم اپنے آپ وجود میں آئے، ہم زندگی بس جیے جا رہے، اور پھر اس کے بعد ہم مر جائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی، بس یہی دنیا ہے، کوئی اس نظام کو چلانے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کے منافی ہے، اللہ پر ایمان کے منافی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے وجود کا اقرار کریں کہ اس کائنات میں ایک مدبر ہے، ایک خالق ہے، ایک رازق ہے، ایک مالک ہے، جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ سورج ڈوبتا ہے تو اسی کے حکم سے ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے تو اس کے حکم سے نکلتا ہے، ستارے جگمگاتے ہیں تو اس کے اشاروں پر جگمگاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے اشاروں پر چلتی ہیں، پتے ہلتے ہیں تو اس کے ہلانے والا کوئی ذات موجود ہے جس کے حکم سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا پہلا مطلب کہ آپ اللہ کے وجود پر ایمان لائیں کہ اللہ موجود ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، اس کائنات کا چلانے والا ایک ہی ہے، کوئی اور اس کا ساجی اور شریک نہیں، سب لوگ اس کے
محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ کے موجود ہونا، اللہ کے وجود پر ایمان لائیے، اس کی وحدانیت پر ایمان لائیے. ورنہ کائنات پر اللہ کا اقرار تو مشرکین کیا کرتے تھے. مشرکین اللہ کا اقرار کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں خدا کو، لیکن ان کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ جتنے کنکر اتنے شنکر، کہ جتنے پتھر ہیں اتنے خدا. یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے. ایک پیسے والا دولت والا خدا ہے، تو ایک بارش برسانے والا خدا ہے، ایک بچہ دینے والا خدا ہے، تو پھر ایک دن و رات کرنے والا خدا ہے. خداؤں کی کمی نہیں ہے. تو اقرار تو مشرک بھی کرتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور وہ آپ کو اقرار کرنا ہے کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا. اور اسی طریقے سے اللہ پر ایمان لانے کا تیسرا مفہوم اور تیسرا مطلب اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کمال ثابت کریں. صفت کمال کیا ہے؟ صفت کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، لیکن وہ نام وہ صفتیں وہ ہیں جو اللہ نے خود بتلایا ہمیں قرآن کریم میں، یا اللہ کے رسول نے بتلایا ہے اپنی احادیث مبارکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، کہ وہی خالق ہے، وہی مصور ہے، وہی مدبر ہے. اور اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اپنے اوصاف گنائے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. یہ سارے اوصاف کا آپ اقرار کریں کہ اللہ رب العزت کے لیے صفت کمال ثابت ہے. اور صفت کمال کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ صفت اللہ تعالیٰ کے ہاں مکمل ہے، مخلوق کے ہاں تو ناقص ہے وہ چیزیں. مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. تو مخلوق کے ہاں نقص ہو سکتا ہے سماع میں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں سماع میں نقص نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت بصیر ہے، دیکھتا ہے. ہمارے ہاں دیکھنے میں نقص ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں نقص نہیں ہے. اللہ رب العزت کے ہاں صفت کمال کامل ہے وہ. پھر رحم میں کامل ہے وہ، شفیق میں کامل ہے وہ، پھر خلقت میں خالق ہونے میں کامل ہے وہ. تو جو بھی صفتیں اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا اپنے لیے، وہ ساری چیزیں، وہ صفتیں آپ یہ ثابت کریں کہ مانے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل طور پر ہیں. اور اسی طریقے سے جو صفتیں بتائی گئی ہیں اس میں وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. اور اس صفت کو آپ کو اللہ کے لیے ماننا ہے، اور اس میں مخلوق کو آپ کو اس میں شریک نہیں کرنا. مخلوق میں کیسے شریک نہیں کرنا؟ مثال کے طور پر کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی. اب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جیسے ہم سنتے ہیں ویسے وہ بھی سنتا ہوگا، جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے وہ بھی دیکھتا ہوگا. بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، تو جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں، 5 انگلیاں ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کے قدم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں. تو یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا ہے کہ یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن ویسی نہیں ہیں جیسی ہماری. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں. سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے. وہ نیچے اترتا ہے، وہ اوپر چڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفتیں ثابت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جیسا مناسب ہے ویسے ہی ہے. ہمیں اس میں کوئی تعویل نہیں کرنا، کوئی تحریف نہیں کرنا، کوئی تشبیہ نہیں کرنا، کوئی تمثیل نہیں کرنا. یعنی کہ وہ مخلوق کے مماثل ہے، مخلوق کے مثل ہے، وہ مخلوق کے مشابہ ہے. وہ چڑھتا ایسے ہے جیسے ہم سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، وہ اترتا ایسے ہے جیسے کہ ہم سیڑھیوں سے اترتے ہیں، وہ سنتا ایسے ہے جیسے ہم سنتے ہیں. نہیں، ہمیں یہ کہنا ہے، ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اگر یہ صفت ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، تو سنتا ہے تو جیسا اس کے لیے مناسب ہے وہ سنتا ہے. وہ دیکھتا ہے، وہ ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، ساری مخلوق کو محیط ہے وہ. لیکن کیسے محیط، کیسے دیکھ رہا ہے؟ اس طرح کی چیز آئے گی تو فوراً ہمیں یہ کہنا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ جاننا چاہیے ہمیں کہ ہمیں جیسے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہمیں ایک جملہ کہنا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، لیکن جیسا اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہے ویسا ہاتھ ہے. ہمارے ہاتھ جیسا ہے نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم،
جیسے کہ امام مالک سے سوال کیا گیا تو امام مالک نے کہا کہ ہاں ہر چیز عرش ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے، سوال کرنا اس کے تعلق سے بدعت ہے اور ایمان لانا واجب ہے۔ اب کیسا ہے، کیوں ہے، کیسے اترتا ہے، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، اس میں گھوس پیچ نہیں کرنا، اس میں زیادہ بحث و تبحیث نہیں کرنا، بہت زیادہ چھان بین نہیں کرنا، بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے تو اترتا ہے۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی حین یبقی ثلث اللیل الاخیر، جب آخری رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اترتا ہے۔ اب کیسے اترتا ہے ہمیں نہیں معلوم، جیسا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مفہوم ہے کہ آپ اللہ کے وجود پر ایمان لائیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفتیں ثابت ہے، جو نام ثابت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جو اللہ تعالیٰ کے لیے نام ثابت ہیں، تو جو اس کے لیے ثابت ہے، جیسا ثابت ہے آپ اس پر ایمان لائیں جو قرآن میں بتلایا گیا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے؟ فرشتوں کا ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ آپ یہ اقرار کریں، ایمان ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی ایک نورانی مخلوق ہے، یعنی اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا، جیسا کہ حدیث رسول میں بتلاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ پہلی چیز، فرشتے اللہ کی مخلوق، مذکر ہیں مؤنث ہیں ہمیں نہیں معلوم، فرشتے مذکر ہیں مؤنث ہیں ہمیں نہیں معلوم، بس اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العزت کی یہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت فطری طور پر داخل کر دی گئی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا اس کو وہ کر رہے ہیں، وہ بجا لا رہے ہیں۔ تو مخلوق نورانی مخلوق ہے، مذکر ہے مؤنث ہے نہیں معلوم۔ اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ رب العزت نے مختلف فرشتوں کے جو نام گنائے ہیں، اگر قرآن و حدیث میں آیا ہے تو ان کو نام کے ساتھ میں ایمان لائیں، اور جن کے نام ہمیں نہیں معلوم ہیں بس ہم ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ لشکر ہے جو موجود ہے۔ چھٹی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو کچھ کام پر مقرر کیا ہے، وہ اس کام کے پابند ہیں اور وہ کر رہے ہیں، جیسے کہ جبریل علیہ السلام، یہ کس لیے پابند کیے گئے تھے؟ اللہ رب العزت کے پیغام کو، وحی کو اتارنے کے لیے، انبیاء تک لے کر کے آنے کے لیے، اللہ رب العزت کے پیغام کو انبیاء تک پہنچانے کے لیے یہ پیغامبر تھے، قاصد تھے، جبریل علیہ السلام کو یہ مکلف کیا گیا۔ میکائیل علیہ السلام بارش برسانے کے لیے مکلف کیا گیا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے مکلف کیا گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں جن کے نام ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے منکر نکیر یہ فرشتے موجود ہیں، جیسے سوال و جواب، ایسے فرشتے بہت سارے فرشتے ہیں جو مکلف کیے گئے ہیں مختلف کاموں پر۔ تو ہمارا یہ ایماننا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو مکلف کیا ہے کام پر، وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایمان بالملائکہ کا مطلب ہے۔ تو آپ جب یہ کہیں، یہ سمجھیں، یہ مانیں کہ میں فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، تو آپ ان سب چیزوں کو مانیے کہ اللہ کی نورانی مخلوق مذکر ہے مؤنث ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس صورت میں ایک آخری چیز فرشتوں کے تعلق سے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو کسی انسانی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں اللہ کے حکم، اور وہ مکمل ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب انسانی شکل اختیار کرتے ہیں تو مکمل ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کے مقابل میں جن اسے بھی اختیار ہے کہ وہ انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جانوروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن جن کا معاملہ یہ ہے کہ جن جب انسانی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ مکمل نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے جن نے ہاتھ ملایا تو اس کا جو ہاتھ تھا وہ کتے جیسا تھا، کتے جیسا ہاتھ تھا، کلب جیسا ہاتھ تھا اس کا۔ تو جن جب شکل اختیار کرتے ہیں انسان کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مکمل نہیں بن پاتے، لیکن فرشتے اللہ کے حکم سے جب انسان کی شکل اختیار کرتے ہیں تو نہایت ہی حسین، وسیم، جمیل اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے تعلق سے آگے آئے گا، اور آگے بھی یہ حدیث جبریل، کیوں ہم کہہ رہے ہیں اس کو حدیث جبریل، یہ بھی آگے آئی یہ بات۔
اسی طریقے سے ان تؤمن باللہ و ملائکتی و کتبی، اللہ کی کتابوں پر یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو کتابیں ہیں اس پر ایمان لانا۔ اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو کتابیں ہیں آپ اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے انبیاء پر کتابیں نازل کی ہیں۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا، اور اسی طریقے سے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ تو یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، یعنی اللہ نے نازل کیا ہے۔ آپ سب سے پہلی چیز آپ اس پر ایمان لائیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں کرنا ہے آپ کو، کیونکہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ بولتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، کیسے کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم، جو اس کا طریقہ ہوگا، جو اس کا انداز ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ جو نازل ہوئی کتابیں رسولوں پر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کہا ہے، نطق بہ، اللہ نے کہا ہے اس کو۔ اب کیسے کہا ہے، کس انداز میں کہا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اس کو مخلوق نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کی مخلوق، قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وہ قسم کھا رہا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق سمجھ کر کے نہیں اس پر قسم کھانا چاہیے اس میں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہر ساری چیزیں مخلوق ہیں، تو یہ بدعتی عقیدہ ہوگا، بدعتی ہوگا، وہ آدمی مبتدع ہوگا، بدعتی ہوگا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو اللہ نے انبیاء پر اتاری ہیں، جیسے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اجزاء، یعنی کچھ کتابیں ان کو دی گئی تھی، کچھ صحیفے دیے گئے تھے۔ تو وہ جو صحیفوں جن کا تذکرہ قرآن میں یا حدیث میں ہمیں ملتا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں، جب ایمان بالکتب کا جب عقیدہ رکھیں گے، کتابوں پر ایمان لانا کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ جب انجیل آیا تو پھر تورات کینسل ہو گیا۔ جب انجیل آیا تو اس سے پہلے کی جو کتاب ہوتی ہے، جیسے تورات آیا تو زبور کینسل ہو گیا، انجیل آیا تو تورات کینسل ہو گیا، یعنی تورات کی جو حکم تھا وہ سب کینسل ہو، اب وہ کتاب ختم۔ اس کا حکم اگر اس شریعت نے باقی رکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی، تو الگ بات ہے، لیکن پرانی کتاب جو ہے وہ ختم، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے انجیل کے بعد قرآن آیا، اب قرآن آیا تو قرآن سابقہ جتنی بھی کتابیں تھیں وہ سب کتاب کینسل۔ آپ کو یہ آج کے دور میں آ کر یہ رکھیں کہ نہیں میں زبور پر بھی ایمان لاتا ہوں، ہاں ایمان لانا ہے، ہم یہ ایمان لانا ہے کہ زبور اللہ کے نازل کردہ کتابوں میں سے کتاب، لیکن اس کی شریعت پر ایمان لانا یہ جائز نہیں ہے، اس کے احکام پر ایمان لانا یہ نہیں جائز ہے، کیونکہ آپ شریعت اسلامیہ، آپ شریعت محمدیہ کے مخاطب ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب لے کر کے آئے ہیں وہ کتاب پر آپ کو ایمان لانا ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اب سابقہ کتاب اس کا کیا حکم ہے؟ سابقہ کتاب ساری کی ساری منسوخ ہو چکی ہیں، اس کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، اس کی ساری باتیں اب ملغا، اب ختم ہو گئی بات۔ ہاں اللہ یہ کہ ہماری شریعت نے سابقہ شریعت کی کسی چیز کو باقی رکھا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کتاب پر تھا تو ہماری شریعت پر ہم نہیں، ہم اپنی شریعت پر ایمان لا رہے ہیں کہ وہ ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ سابقہ کتاب میں تھا وہ صحیح تھا، اس لیے ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو ایک دوسری چیز، تیسری چیز یہ ہے کہ ایک یہ بھی عقیدہ رکھیں جب آپ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، بالخصوص قرآن کریم پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ یہ بھی مانیے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ہر ایک دوسرے کی شرح کرتی ہیں، تفصیل بیان کرتی ہیں، لیکن قرآن کی آیت میں ٹکراؤ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، دوسرے قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کتاب میں تو تناقض دکھائی دے رہا ہے، الٹا دکھائی دے رہا ہے، ٹکراؤ ہے اس کتاب میں،
یہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن کی آیتیں بعض کی تصدیق کرتی ہیں اور کوئی بھی کہیں پر بھی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہاں ہمیں سمجھ میں نہ آئے یہ الگ بات ہے، ہمیں سمجھ میں نہ آئے یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن ٹکراؤ ہو دو آیتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایمان، کتاب پر ایمان لانے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ناسخ ہیں اور کچھ چیزیں منسوخ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ کر دیا گیا، تو وہ قرآن کی آیت کہ قرآن کی کوئی آیت ہے تو تفسیر میں اس کو بتلایا گیا ہے کہ پہلے یہ حکم تھا بعد میں یہ منسوخ کر دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ناسخ ہوتی ہیں، نسخ کرتی ہیں، یہ حکم لگاتی ہیں کہ پہلے یہ حکم تھا بعد میں یہ حکم تھا، لیکن ٹکراؤ ہو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی حکم موجود ہے، یہ بھی حکم موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو، اور یا تو یہ ہے کہ یہ چیز پہلے تھی بعد میں قرآن کی دوسری آیت نازل ہوئی اور اس نے اور ایسا کہا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ آخری فقرہ ہے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلی چیز یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے تعلق سے بتلانے کے لیے اس انسانیت کو، اس امت کو، ہر قوم میں اللہ رب العزت نے رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں اللہ رب العزت نے رسول بھیجے ہیں، پیغامبر اور قاصد بھیجے ہیں جو ان کی زبانوں میں آئے ہیں۔ سابقہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی نبوت، ان کی رسالت ان کے قوم کے لیے تھی، ان کے شہر والوں کی تھی، ان کے وطن والوں کے لیے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ اسی طریقے سے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو اللہ رب العزت کی طرف سے اختیار کیے گئے، جو بھیجے گئے، یہ انسان تھے، بشر تھے، اور انسانوں میں سے اختیار کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے نا، ہمارے سماج میں ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے، بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی ان کو بتلائیے کہ میں تمہارے جیسا ایک رسول ہوں، تمہارے میں سے ہوں، جو بیمار بھی ہوتے ہیں، جو اچھے بھی ہوتے ہیں، جن کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، جن کے بچے بھی ہوتے ہیں، جو بازاروں میں بھی جاتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، جو سوتے جاگتے ہیں۔ ایک انسان جو ساری چیزوں کو کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو انبیاء جتنے آئے وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا ہے اپنی توحید، اپنی دین کی تبلیغ کے لیے، اور جتنے آئے سارے کے سارے بشر تھے، انسان تھے۔ اور اسی طریقے سے انبیاء کے بارے میں عقیدے میں سے ایک یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے آپ کو کہ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ رب العزت کے پیغام کو سب نے پہنچایا ہے، کچھ بھی چھپایا نہیں، کوئی بھی چھپایا نہیں کسی نے۔ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب انہوں نے، اللہ رب العزت نے جس چیز کا ان کو پابند بنایا تھا پہنچانے کا، اس امت تک وہ پہنچا کے گئے، اور اس امت کو بالکل ایسی چیز پر چھوڑا ہے جیسے کہ حدیث میں بتلایا گیا کہ بالکل صاف ستھری چیز، صاف شفاف، واضح اور بین چیز، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ اسی لیے جب کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بدعتی کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نقص لگاتا ہے، تنقید کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتانا تھا، نہیں بتا کے گئے، ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ ارے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اللہ کے رسول نے نہیں بتلائی یا جو انبیاء نہیں بتلائے، پھر چاہے وہ میلاد منانا ہو، چاہے وہ 11ویں شریف کی جو نظر و نیاز وغیرہ ہو، چاہے وہ پکوڑے تلنا ہو، چاہے وہ پوریاں تلنی ہو، پھر چاہے وہ حلوہ بنانا ہو، یہ ساری چیزیں جب اس کی دلیل نہیں ملتی، جب نبی نے اس کو نہیں بتلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہے دین کا حصہ۔ اور اگر ہم کر رہے ہیں ایسا تو ہم گویا کہ اللہ کے نبی پر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بتلانا تھا اور وہ بتلائے نہیں ہم کو، تو اس سے یہ بات لازم آتی۔ تو نبی جتنے بھی آئے اللہ رب العزت کے پیغام کو مکمل طور پر یہ جو ہے پہنچا کر کے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان لانے میں سے، رسولوں پر ایمان لانے کی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جن رسولوں کے نام قرآن میں بتلائے گئے ہیں تقریباً 25 آدمی، 25 انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے، 25 انبیاء کے نام قرآن کریم میں ملتے ہیں۔ تو وہ 25 انبیاء جو اللہ رب العزت نے بھیجے تھے یہ ہیں
اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء آئے ہیں جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بتلایا ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ تقریباً 1,14,000 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جن انبیاء کے نام موجود ہیں قرآن کریم میں، وہ اسماعیل والیسع ویونس ولوط وکل من الصالحین، اور پھر اسی طریقے سے یعقوب، اسحاق، ابراہیم اور بہت سارے انبیاء کے نام، یعنی 25 انبیاء کے نام قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ تو ان انبیاء پر ایمان لانا ہے نام کے ساتھ میں کہ ہاں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے تو بس یہ کہ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی اور کہاں بھیجے گئے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایمان بالرسل کا آخری نقطہ یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب اس کے بعد سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں آپ کے سماج میں جو پیدا ہوتے رہتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر کے آج تک پیدا ہو رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، ہمارے پر وحی آ رہی ہے، ہمارے پر الہام آ رہا ہے، ہمارے پر یہ ہو رہا ہے، ہمارے پر وہ ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ شیطان اترتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ فرشتے تو اترتے نہیں ہیں، فرشتوں کا تو اترنے کا سلسلہ رک گیا نبی کے بعد سے، تو اب ان کے اوپر جو اتر رہا ہے وہ کون اتر رہا ہے؟ وہ شیطان ہی اتر رہا ہوگا، وہ شیطان ہی اتر رہا ہوگا ان کے اوپر۔ تو یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ نبوت کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقیہ درس انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔